حضرات، یہ تھے علی جناب مولانا شاہکار عباس زیدی صاحب جو اپنے بہترین افکار بارگاہ حسینی میں پیش کر رہے تھے۔ میں سامعین کی خدمت میں ایک خصوصی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات مجبور ہیں، فرش پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، ان کی خدمت میں یہ نہیں گزارش ہے، بلکہ وہ حضرات جو فرش پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں وہ فرش عزا پر بیٹھیں۔ یہ چند قدم کا فاصلہ آپ کو کتنے آسمانوں کی بلندی عطا کر دے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ لہذا دست و بستہ گزارش ہے کہ جو حضرات وہاں کرسیوں پر تشریف فرما ہیں وہ فرش عزا پر تشریف لائیں۔ حضرات علی جناب مولانا شاہکار عباس زیدی صاحب قبلہ بارگاہ حسینی میں اپنے خیالات پیش کر رہے تھے۔ آئیے ایک اور معتبر اور مستند فکر کے مالک ہمارے نوجوان لیڈر جناب مہندی حسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مہان شخصیت اور اس مہان سوچ، اس مہان ویکتی اور جس کو پوری کائنات نے سلام کیا، پروردگار نے سلام کیا، جس کے لیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں، موجود ہیں، ڈائس پہ موجود ہمارے محمد علی اگے صاحب۔ حسین ڈے کا پروگرام میں جانتا ہوں تو شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب، فرید مصطفیٰ صاحب، جو کہ ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب جتنے بھی شاعر ہیں مقبول ہیں، ہم سب کے بڑے بزرگ جب وہ کچھ بولتے ہیں تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اعجاز محمود صاحب، حسن فراز صاحب، نوجوان شاعر آصف صاحب، ہمارے چھوٹے بھائی برابر بیٹھے ہیں، رضا تو ہی ہیں، رضا لکھنوی صاحب معافی کہتے ہیں، صفی پوری صاحب، ارے وہ بھی ہمارے دوست کا جب جو پیدائش کی جگہ ہے تو صفی پورا ہی جاتا ہے۔ ایک اور نوجوان ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی رضا بھائی کے رضا بھائی جناب شانو صاحب، جو کرکٹ کی دنیا کے ایک جانا مانا نام ہے، اور ایک اور ہمارے ہم سفر ہر سفر میں ساتھی رہے ہمارے ارشد رضا صاحب، ہمارے دوست شاہکار زیدی صاحب، مجاہد صاحب، اور سبھی جتنے مہمان ہیں، ہمارے اقبال صاحب بیٹھے ہیں، بہت پرانے کرکٹر رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی تقریر مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار مجھے کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور بڑا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، لیکن اس شخص کے لیے یہاں پر بولنے کا موقع ملا ہے جس نے مظلومیت میں کس طرح سے جنگ جیتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ اگر مجھے 72 جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے صحابی ساتھی، اگر مجھے 72 لوگ وہ ساتھ مل جاتے تو 24 گھنٹے میں ہندوستان کی آزادی کو پا لیتا۔ تو نہ جانے کتنے مہان لوگوں نے کہا، نیلسن منڈیلا نے کہا، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں انہی نے لگ بھگ اپنے زندگی کے 70% دن جیل میں کاٹ دیے، اور حکومت ان کے اوپر زور دے رہی تھی، ظلم کر رہی تھی کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں وہ تم اس کو مانو۔ تو انہوں نے کہا، اپنے ایک لیکھ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ بڑی دقتیں بھی ہو رہی تھی، پریشانی بھی ہو رہی تھی، اور جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجبوراً میں نے سوچا کہ اب کل یا پرسوں میں جو بھی حکومت کہہ رہی ہے، جو ظلم کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم نتمست ہو جائیں اور سر جھکا دیں۔ لیکن یکایک مجھے امام حسین علیہ السلام کا وہ جنگ یاد آئی جو کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے کس طرح سے یزید کے 9 لاکھ کے اوپر لشکر کو مقابلہ اکیلے کر کے وہ دکھایا، اور مظلومیت میں کس طرح سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ تو ان کے اس جذبے کو ایک بار پھر ہم نے اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئے، اور یہ فیصلہ پھر ہم نے کہ ہم نہیں، جو ہمارا مشن ہے، جو ہماری کوشش ہے، اور جس مقصد سے ہم یہاں جو جیل میں ہیں، جو مقصد ہم پورا کر رہے ہیں قوم کے لیے اور وہاں کے محمودی کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ حکومت ان کے اس دृڑھ سنکلپ اور ایک مضبوط فیصلے کے سامنے جھکی، اور یہ فیصلہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو آزاد کر دیا گیا، اور آخری میں وہ ساؤتھ افریقہ کے راشٹرپتی بنے، اور جبکہ ان کو بھارت رتن میں راجیو گاندھی بھارت رتن سے ان کو یہاں نوازا گیا۔ تو وہ عظیم شخصیتیں تھیں۔ تو اس طرح کے امام حسین السلام نے جس طرح سے جنگ اکیلے لڑی ہے، ایک کسی جہاں پہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے،
لوگ یہ چاہتے تھے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہوئے، لیکن وہاں پروردگار بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جس کو آج میں کل کا واقعہ بتاؤں۔ میں مجلس میں گیا تو وہاں تبرک بٹ رہا تھا، دیکھا دو تبرک بٹ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ بھائی دو کیسے؟ تو پتہ یہ لگا کہ اہل ہنود صاحب مطلب وہاں پاس میں ہی تھے، وہ تو ان کی مرادیں اس طرح سے پوری ہوئی تھی، تو وہ ایک تبرک بانٹ رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ امام حسین ایک انسٹیٹیوٹ، ایک سوچ کا نام ہے۔ آپ صرف نام لیجئے، لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کتنی تھکانوں کے بعد میں جتنے شاعر ہمارے یہاں پر موجود ہیں، یہ رات بھر دن بھر اپنے مصروفیات، جو گھر اور جو اور بھی دیگر جو کام ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر راتوں رات انجمنوں میں اپنے کلام دینا، نوے دینا، اس کے بعد انجمن کی خدمات کرنا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے، جو ہم لوگوں میں ہمت چاہے جتنے ہم تھک جائیں، ہمارا کاروبار ہے اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس سے فارغ ہو کہ 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ کے جتنے بھی جہاں شب داریاں ہیں، جہاں ماتم ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، وہاں شرکت کریں۔ ایک روٹین بن گیا ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ 4 5 6 دن کے بعد جب یہ روٹین ختم ہو جائے گا بڑا عجیب و غریب لگے گا پورا کارواں کربلا میں لٹا تھا، اس کے بعد یہاں لٹ گیا ہے کہ کچھ چاروں طرف سناٹا ہو جائے گا، کہ نہ کوئی ملنے والے۔ ایک بہترین درس گاہ بھی ہے یہ کہ ہمیں ملنے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے۔ ساجد ثواب تو رہتا ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد ان سے وہاں سے سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے، جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہاں پہ نہ جانے کتنے بچھڑے ہوئے لوگ اور ملنے والے مل جاتے ہیں جن سے کافی عرصے کے بعد ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو مجلسوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے جو لوگ بچھڑ گئے ہیں ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے، کہ حسین کربلا زندہ ہوتی ہے۔ اور امام حسین کا ایک کربلا، ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ صدر صاحب نے ایک مجلس میں کوٹ کیا تھا کہ دنیا میں نہ جانے محمد علی بھائی کہ جنگیں ہوئیں اور مانے 10 سال 12 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال رہی۔ اس کے بعد ایک جاپان اور امریکہ میں ہوا، ایک بم پھینکا گیا ہیروشیما ناگاساکی میں، جس میں آج بھی وہاں پہ جو بھی کچھ بچے جو جنریشن ہے وہ تھوڑا سا ہینڈیکیپ ٹائپ کی پیدا ہوتی ہیں، لیکن آج جاپان بھول گیا، آج پھر ان کے بیچ میں کاروبار چل رہا ہے اور جنگیں بھول گئے، لیکن ایک واحد کربلا کی جو جنگ ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کے بیچ میں ہی چلی، بہت لمبا نہیں، لیکن اس کم وقت میں جو جنگ چلی وہ آج دنیا کے ہر گوشے میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اس کو یاد نہ کیا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ یاد کریے لگتا ہے کہ آج کا معاملہ ہے، آج کی یہ جنگ ہے، اور یہ صرف اور صرف امام حسین اور 72 ساتھیوں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کو جو فالو کرتے ان کی بدولت رہی۔ تو ہم شکر گزار ہیں، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم اس قوم میں زندہ ہوئے، ان کو اس اہل بیت کا خون ہم لوگ سب میں بہہ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، رگے خون اچکولے مار رہا ہے، کہ یہ کیا کہ جب وہاں پہ جھوٹ کے خلاف سب اکٹھا ہو گئے تھے، جھوٹ کے ساتھی بن گئے تھے اور سچ کے کنارے ہو گئے تھے، لیکن وہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضبوطی جو عہد کر کے دکھا دیا کہ اگر آپ اپنے فیصلے میں اڑگ رہیں گے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی طاقت آپ کو جھنجھوڑ یا توڑ نہیں سکتی۔ تو آئیے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں جو انہوں نے بتایا ہے راستہ، کہ ہم ہمیشہ راستہ یہ ہے کہ مضبوطی کا، کہ ہم انسان سے محبت کریں، ہم اپنے اڑوس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ان سے محبت کریں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا عزت ان کا سمان کریں، آنے والی جنریشن کو ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ علم حاصل کریے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے آپ علم حاصل کریے، اور صحیح معنی میں یہی امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت ہوگی، اور ان کا جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئیے ایک بار بیٹھیے سنیے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے بنا کسی بید بھاؤ کے، یہاں آئیے، یہاں سبھی رنگ ملے ہیں، سارے رنگوں کا جو اگر ایک گلدستے میں رکھ دیا جائے تو وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا جو فرش اعضا ہے وہ ہے۔ انہیں الفاظوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ بہت بہت شکریہ بھی آپ سب کا ادا کروں گا کہ نایاب شخصیتوں کے سامنے مجھے اس نا سے ناچیز کو بولنے کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ ادا۔